دوستو سعودی عرب کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ نئے منصوبوں کا اعلان کرتا رہتا ہے، جیسا کہ نیوم سٹی، تفریحی پارکس، فٹ بال اسٹیڈیم اور یہاں تک کہ برج خلیفہ سے بھی بڑی بلڈنگ۔ جی ہاں دوستو، اب سعودی عرب ایک بلند بلڈنگ بنانے جا رہا ہے جو کہ تقریباً 2 کلومیٹر لمبی ہوگی۔ یہ منصوبہ رکا ہوا تھا مگر اس پر کام دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سعودی عرب اتنے بڑے بڑے سٹیپ کیوں اور کیسے لیتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب انٹرنیشنل پولیٹکس میں اپنا اثر قائم کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تیل پر کم سے کم ڈیپینڈ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان فیوچر تیل کے کنویں مکمل طور پر خشک ہو رہے ہیں، اور اس لیے سعودی عرب اتنے بڑے اور مہنگے پروجیکٹس لگا رہا ہے تاکہ وہ اپنی آمدنی کا ذریعہ بہتر کرے اور نئے طریقوں سے پیسہ کمانا شروع کرے۔ لیکن دوسری طرف ان میگا پروجیکٹس کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مڈل ایسٹ میں جاری بہت ساری جنگیں ہیں جو کہ ان منصوبوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اگر سعودی عرب میں پروجیکٹس کی بات کی جائے تو اس وقت بہت سارے پروجیکٹس جاری ہیں، جس میں ایک ڈریگن بال پارک ہے۔ یہ پارک سعودی عرب کا منفرد اور جدید پارک ہے۔ اس پارک کے بننے کے بعد لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے اور اس سے ٹور انڈسٹری کو اضافہ ہوگا، جس سے اکانومی کو بوسٹ اپ ملے گا۔ اس کے بعد محمد بن سلمان اسٹیڈیم ہے۔ یہ اسٹیڈیم سپر ہائی ٹیک اسٹیڈیم ہے۔ اس میں تقریباً 45,000 لوگ بیٹھ کر میچ دیکھ سکیں گے۔ اس کا مقصد سپورٹس اور کنسرٹس کی میزبانی کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ اسٹیڈیم 2034 تک مکمل ہوگا اور فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کرے گا۔ یہ منصوبہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے مطابق ہے۔ دوستو ہم نے ویژن 2030 کا تو بہت سنا ہے، آخر یہ ویژن 2030 ہے کیا؟ ناظرین، اس ویژن میں بہت سارے منصوبے شامل ہیں، جس میں دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی شامل ہے۔ اس کا مقصد ریاض ایئرپورٹ کو ایک بڑا مرکز بنانا ہے، جس سے سالانہ 12 کروڑ لوگ سفر کر سکیں گے۔ یہ منصوبہ بھی 2030 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ ایئرپورٹ تقریباً 5,700 ایکڑ رقبے پر بنایا جائے گا۔ ویژن 2030 میں بہت سارے منصوبے شامل ہیں، جس میں دوسرا بڑا منصوبہ ایک نئی ایئر لائن ہے۔ اس کے علاوہ نیوم سٹی، جس پر کام جاری ہے اور اب دنیا کی سب سے بڑی بلند عمارت جو کہ 2 کلومیٹر لمبی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ویژن 2030 میں شامل ہیں، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سعودی عرب یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ سعودی عرب کی اکانومی تیل پر چلتی ہے، لیکن مستقبل میں الیکٹرک وہیکلز کاریں آ رہی ہیں اور تیل کے کنویں سوکھ رہے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب کی اکانومی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب نے ابھی سے مستقبل کا سوچنا شروع کر دیا ہے اور میگا پروجیکٹس لگانا شروع کر دیے ہیں۔ کچھ ایسا ہی دبئی میں ہوا، کیونکہ یو اے ای کی اکانومی تیل پر چلتی تھی، مگر اب ٹورزم اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پر چل رہی ہے۔ بالکل سعودی عرب بھی دبئی ماڈل کو اپنانا چاہتا ہے اور تیل پر انحصار کم سے کم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب ان تمام پروجیکٹس کے لیے محنت کر رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہ سعودی عرب کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں اور سعودی عرب کو انٹرنیشنل لیول پر ایک نئی کھلاڑی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دوستو اب یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک سعودی عرب کے ان منصوبوں پر کیا ری ایکشن دیتے ہیں، جس میں ایران، اسرائیل، چائنا اور امریکہ شامل ہے۔ یہ تمام ممالک سعودی عرب کے ان منصوبوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں۔ اگر ایران کی بات کی جائے تو وہ سعودی عرب کے ان منصوبوں کو ایک چیلنج کے طور پر دیکھتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ سعودی عرب مزید طاقتور ہو اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں ایکٹیو ہو۔ دوسری طرف اسرائیل ان میگا پروجیکٹس کو ایک موقع اور خطرہ دونوں کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایک طرف اس کا مطلب ریجن میں مزید تعاون کو بڑھانا ہے، تو دوسری طرف وہ اس کو اپنے لیے خطرے کے طور پر بھی دیکھتا ہے کہ کہیں سعودی عرب اسرائیل کو مستقبل میں ٹکر نہ دے، خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کی جاری جنگ میں۔ اور اگر چائنا کی بات کی جائے تو وہ سعودی عرب کو بڑے سرمایہ کار کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ ان منصوبوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ترقی ہو، جس سے دونوں ممالک کی امپورٹ ایکسپورٹ میں اضافہ ہو اور دونوں ملکوں کی اکانومی کو فائدہ ہو۔ دوستو اب امریکہ کی بات کی جائے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے اور سپر پاور مانا جاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب پر ہمارا اثر و رسوخ قائم رہے،
دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں سعودی عرب کا کافی کردار رہا ہے۔ دوستو اگر ماضی میں دیکھیں تو محمد بن سلمان اور ٹرمپ کے درمیان کافی دوستانہ تعلقات رہے تھے اور ان دونوں میں اسلحے کی بہت بڑی ڈیل بھی ہوئی تھی۔ دوستو یہ وہ تمام کنسرن ہیں جو کہ دنیا کی بڑی معیشتیں اور سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک سعودی عرب سے چاہتے ہیں۔ مگر اب دوسری طرف بات کی جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ویژن 2030 کو سب سے بڑا خطرہ کس چیز سے ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کو سب سے بڑا خطرہ اپنے ہمسایہ ممالک شام میں بیٹھے ہوتی سے ہے۔ سوئز کینال میں جاری امریکہ ایران اسرائیل اور فلسطین کی جنگ سعودی عرب کے میگا پروجیکٹس کو کافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ اور سعودی عرب کے بہت سارے میگا پروجیکٹس متاثر ہو رہے ہیں۔ اس میں سعودی عرب کا جاری منصوبہ جو کہ نیوم سٹی ہے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہے۔ حال ہی میں ہوتیز نے بیان دیا تھا کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے اور فلسطین کاز پر نہیں بولتا تو ہم سعودی عرب پر حملہ بھی کر سکتے ہیں اور نیوم سٹی کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن سعودی عرب اپنے عزم پر قائم ہے۔ امید ہے سعودی عرب ویژن 2030 میں کامیاب ہوگا، مگر دوسری طرف اس کو کافی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ سعودی عرب خوب محنت کر رہا ہے اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں اثر اور اپنا مقام پیدا کر رہا ہے۔ دوستو مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کیپٹل گوسپ کو دیکھتے رہیے۔